ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. یہ بھی نوجوان کے ساتھ جڑتا ہے خاص طور سے، اور خاص طور سے کال سینٹر والوں سے، خاص طور سے کالج والوں سے، خاص طور سے ان لوگوں سے جن کا سابقہ عورتوں سے، لڑکیوں سے، بے حیا لوگوں سے زیادہ پیش آتا ہے. ڈرائیورز جو فیملی ڈرائیور ہوں، بڑا خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ آدمی جس کو ایک عورت جو بڑے مقام والی ہو اور خوبصورت ہو، ذات منصب، بڑے گھر کی، بڑے لیول پہ جینے والی عورت، بڑے خاندان کی، اور خوبصورت بھی ہو اور اونچے گھر کی بھی ہو، اونچے مرتبے والی ہو، اونچے مرتبے کی خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور یہ کیا کہیں؟ فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے بھائی، میں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. زنا کی بدترین آخری شکل کیا ہے؟ آدمی جمع کر لے. اور زنا کے کچھ مقدمات بھی ہیں جو زنا ہی کے حکم میں آتے ہیں. آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ سارے زنا کے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. دل کا زنا کیا ہے؟ تمنا کرنا. آنکھ کا زنا دیکھنا. کان کا زنا اس کا سننا. آدمی کے ہاتھ کا زنا چھونا. پاؤں کا زنا اس طرف چلنا. آدمی اپنے آپ کو زنا سے بچائے. آج کل اتنا عام ہو گیا ہے یہ کہ واقعی پورا زنا بھی آسان ہو گیا ہے. کیوں؟ مغرب کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے ویسٹ کی وجہ سے شادی کا بندھن اتنا ضروری نہیں رہا. تیری چاہت میری چاہت بس ختم. گورنمنٹ منع نہیں کرتی ہے. ہاں زبردستی اگر ہوگی، زبردستی اگر ہے تو کیس لانچ کر سکتے ہیں. زبردستی نہیں، تو بھی راضی میں بھی راضی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج یہ حالات ہو گئے ہیں. اور دہیج کی رسم نے اس کو اور زیادہ آسان کر دیا ہے. نکاح کو مشکل کر دیا ہے، زنا کو آسان. اور پھر لڑکی کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی چاہت اور جاب کرنا اور نکاح کو ٹالنا. پڑھ رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی پھر نکاح کرے گی، کیونکہ لڑکے والوں کو بھی پڑھی لکھی چاہیے اور جاب کرنے والی چاہیے. تو پڑھ رہی، وہ کتنے سال سے پڑھ رہی ہے؟ 15 سال 20 سال سے پڑھ رہی ہے. اب نکاح اس کی عمر 10 سال کے اوپر ہو گئی ہے اور نکاح اب تک کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے اور عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے. کیوں انتظار کرے بھائی؟ اپنے دولے کا انتظار کیوں کرے؟ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوگی، یہ خواہش ایسی نہیں ہوتی جیسے بھوک پیاس ہے انسان کی، ویسی خواہش ہے یہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. اور بعض اوقات جب موقع آتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے. جب ساری اپنی زینت کے ساتھ بے حیائی سامنے آتی، کوئی لڑکا اپروچ کیا، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. ہاں کوکا کولا پیے، اس کے بعد ہاں برگر کھائیں اور ادھر ادھر گھومیں، فلم دیکھے ایک بار، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. آسان ہوتا ہے. لڑکوں کو معلوم ہوتا ہے کیا اسٹیپس ہے اس کے. کبھی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر چاہت ہوتی ہے، اپنی طرف گھسیٹ لیتی، بے حیا قسم کی ہوتی ہے. آج آسان ہو گیا یہ. تو ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو ایک اونچے مرتبے کی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور یہ کہے نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قانون سے نہیں، کمپلینٹ سے نہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں. کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اکثر اس طرح کی جو زنا ہے، یاد رکھیں، واقعی زنا کی نوبت ڈائریکٹ نہیں آتی ہے. کوئی آگے فوراً نہیں بولتا ہے میرے ساتھ زنا کرو. اس کے لیے مقدمات ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے آج بنا ہوا کیا ہے؟ فیس بک. آپ جا کے تلاش کرو، آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی. کتنے نکاح اور
जिंदगियां बर्बाद हुई फेसबुक की वजह से। बाद लोग जब उसकी बुराई करते हैं तो बोलते हैं इसमें फायदे भी तो है, दीन का भी काम करते हैं। अरे खाक दीन का काम करते हैं, ठीक है, उसमें फायदा है, अपनी जगह है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमदर्दियां एक दूसरे की बढ़ती हैं और उसके बाद दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती के साथ आपस की जिंदगी के मामलात शेयर करने लगते हैं। फिर मुलाकात का मौका आता है, उसके बाद मुलाकात अगला मरहला हमवार करती है। और कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। शादीशुदा औरतें फेसबुक के जरिए दोस्त बन के शौहर बहुत लेट आता है, ध्यान नहीं देता है, मीटिंग में रहता है, टूर पे रहता है, इसको कोई चाहिए जो उसको हमदर्दी दे, तो फेसबुक पे हमदर्द मिला और फिर उसके बाद मुलाकात हुई, चलो कॉफी पे मिलते हैं, हाँ कोका कोला पीते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, होते 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 जिना हो गया। और फिर एक बार हुआ तो फिर उसने कहा और एक बार होना चाहिए। इसने कहा नहीं, उसने कहा मेरे पास फोटो है तुम्हारे, मेरे पास क्या है, तस्वीर है तुम्हारी। अब फिर ये मजबूर हो गई और इस तरह की जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसने जब उसका दिल भर गया, शौहर को भेज दिया सब कुछ, न इधर के रहे ना उधर के रहे। यह हाल अक्सर हो रहा है। कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉल सेंटर की बच्चियां हैं, आप देखिए कितना फितने ही बहुत। अपनी जाती जिंदगी शेयर न करें, इतना बेवकूफ हो इंसान और इतनी बेवकूफ हो लड़की, उसको जरूरत क्या है कि अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कों को जमा करे। और लड़के को जरूरत क्या है, मैं दावत देता उनको। क्यों दावत देता, खाला को दावत दिया तेरी, वो भी तो है ना बेचारी, उसको कभी दावत दी नहीं, लेकिन फ्रेंड को दावत दे रहा है, क्यों, क्या जरूरत है। तो ये ऐसे जितनी फ्रेंडनियां हैं बचे इनसे, और लड़कियां भी जो हैं बचें, लड़कों को फ्रेंड नहीं बनाए। क्यों, उससे आपस में इंटीमेसी पैदा होती है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, और इससे बहुत बड़े फितने वजूद में आते हैं। देखिए कुछ नहीं तो नहीं, एक औरत की अफेक्शन अगर एक मर्द से हो जाए, वो अपनी बीवी के साथ उतनी लज्जत उसको नहीं आएगी जिंदगी में, और इसको अपने शौहर के साथ वो नहीं मिलेगा। देखिए बड़ी बड़ी सुनहरी और हरी भरी बातें करना बहुत आसान होता है, शौहर बेचारा वाकई जिम्मेदारी अदा करता है, उतना प्यार से बात नहीं कर पाता है, लेकिन वो जो फ्री में दोस्त बना हुआ है प्यार से बात करेगा। क्योंकि शिकारी जो मछली पकड़ने वाला होता है बहुत आहिस्ता से काम करता है, तो वो बोलेगा कैसे हैं, क्या है, आजकल बहुत गमगीन हो, क्या मसला है, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऐसा ऐसा मसला था, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, यूं है, तू है, हमदर्द है, कुछ होगा तो बताओ, कभी भी मैं हमेशा हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, एकदम हमदर्द। वो अपनी बीवी के लिए नहीं करेगा, अपने बाप माँ के लिए, बहन भाई के लिए नहीं करेगा, लेकिन उसको जो उसका प्रे है, उसका जो शिकार है, शिकार के लिए वो बराबर एकदम मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा। और इसी तरह से लड़कियां, याद रखें, इंसान चाहता है कि परफेक्ट हमदर्दी करने वाला, उसका भला चाहने वाला कोई हो, लेकिन कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। इसलिए शादीशुदा जिंदगी में बाज़ औक़ात 19-20 होता रहता है। अब जब जिंदगी घर के अंदर इस तरह का माहौल बनता है तो निगाहें खिड़की के बाहर जाती हैं, निगाहें खिड़की के बाहर जाती हैं। फिर फेसबुक में कोई ना कोई हमदर्द इंसान, कहीं से कोई हो जो मुझको बचाए, मुझको वो दे जो मुझको चाहिए। इसको शौहर से नहीं मिल रहा, उसको बीवी से नहीं मिल रहा, तो अब क्या होगा, बाहर जब कोई हमदर्द मिलेगा, अब शौहर के साथ बात करने को जी चाहेगा उसका नहीं। क्यों, इससे बात करके क्या मिलता है, कड़वी कसीली बातें करता है और मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता है, वो उससे चैट करती बैठेगी। और शौहर भी घर पे जब भी आओ तो बिल सामने रख देती है, ये खर्चा करना है, वो लाइट का बिल आया और बच्चों की फीस भरना है और ये करना है, और कड़वी कड़वी बातें करती है, ठीक से ढंग से बात भी नहीं करती है। उसका दिल अब बीवी से नहीं, अब उसका दिल किससे लगेगा, बाहर जो उसकी सहेली है उससे चैट करके उसको वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अफेक्शन मिलेगा जो उसका दिल चाहता है। और आज आप देखेंगे कि इंसानों की अक्सरियत का हाल ही हो चुका है,
کہ ان کی زندگی ورچوئل فیملی میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ اپنے خاندانوں میں نہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہی ہے. وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہے لیکن ان کی فیملی باہر ہے. وہ انٹرنیٹ کی فیملی میں جی رہا ہے. اس کو باہر سکون ملتا ہے، مل کے بات کرنے میں سکون نہیں ملتا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے میں سکون نہیں ملتا ہے. اس کو سکون کائے میں مل رہا ہے؟ ٹائپ کرنے میں اور میسجز پڑھنے میں. یہ ہماری زندگی بن چکی ہے. تو یاد رکھیں، اس سے بچیں، اس سے بچیں. اپنے گھروں میں خوش رہیں جیسے بھی ہے. بیوی آپ کے کپڑے دھوتی ہے، برتن مانجتی ہے، کھانا پکا کے آپ کو دیتی، چاہے کبھی کبھی نمک کم ہو جاتا ہو، شکر زیادہ ہو جاتی ہو، ہے نا وہ بیوی، اس کا خیال رکھیے. شوہر جیسا بھی ہے، کڑوی بات کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم وہ آفس میں جا کے کتنے دھکے کھا رہا ہے اور کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے. وہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا، کس کے سامنے بولے گا؟ وہ ایک دم صرف میٹھی میٹھی بات کرے گا. وہ فری اور فرینک ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریے. وہ جھوٹی زندگی نہیں جی رہا ہے، وہ سچی زندگی جی رہا ہے. وہ آپ کے لیے گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے. واقعی اتنی محنت کر کے آتا ہے، وہ پسینہ بہاتا ہے، وہ اس کی قدر کیجیے. جو بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ آپ کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہا ہے اور ایک آدھ غزل روزانہ بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے چکر میں دھوکے میں مت آئیے. وہ غزل کی حیثیت تک کا ہے، لیکن یہ اس کی زندگی پوری غزل بنی ہوئی ہے. صبح سے شام تک غزل بنا ہوا ہی، اتنی محنت کر کے لا رہا ہے. وہ فائٹ کر رہا ہے، وہ ٹریفک جام میں کب گھر پہ پہنچتا ہے، اس کا وہ چاہتا ہے. اس کی زندگی پریشان ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے. بیماری میں آپ کے دواخانے میں وہ آئے گا، وہ دوست نہیں آئے گا. یاد رکھیے، آپ کے بل بولو دوست کو بھرنے کے لیے. جتنے فرینڈ ہیں یا فرینڈیاں جتنی بھی ہیں، آپ جب بھی بیمار ہوں یا کچھ گھر میں آپ کے والد کا، بھائی کا، دوست کا، کسی کا بھی کچھ ہو جائے، آپ اس کو کہیں بل اتنا آیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ آیا ہے. کرے گا وہ؟ کہ میں آپ کو اپنا دل دے سکتا ہوں، بل نہیں. میرا دل حاضر ہے، بل کی بات مجھ سے مت کرو، دل کی بات کرو. سمجھ میں آئی بات؟ حقیقت پسند زندگی گزاری ہے. یہ جو انٹرنیٹ کے فتنے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بچیے. تو کئی زندگیاں، وہ عورت حدیث میں کیا ہے، ایک منصب والی عورت اور ایک خوبصورت عورت اپنے آپ کو پیش کرے زنا کے لیے، اور یہ نوجوان کہے انی اخاف اللہ، نو تھینک یو، نہیں، کیونکہ وہ زندگی کی بربادی کا پہلا دن ہوگا، اس کا پہلا دن ہوگا. اور نوجوان تو اتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ مسافہ بھی نہ کرے. ہاں کیسے کتنے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، نہیں ملاتے ہیں. ہاتھ سے حد تک جائے گا، گلے ملو، اور وہ آگے تک جائے گا، چومنے پیار کرنے تک جائے گا. اور آگے کہاں تک جائے گا معلوم نہیں، ہم دور رہتے ہیں. نو تھینک یو، نہیں ہونا چاہیے. اس کا دل توڑنا اتنا برا نہیں جتنا اللہ کی شریعت توڑنا. وہ ناراض ہو جائے گا، اتنا خیال ہے اس کا، اور اللہ ناراض ہوگا اس کا نہیں. تو پھر تو کون ہے مسلمان؟ تو کیسا ہے؟ نہیں کا مطلب نہیں. اس کو آپ کچھ بھی بولیے، بھئی آپ سے آپ کا والٹ اگر مانگ لے کوئی تو آپ دیں گے؟ دے دو میرے کو، نہیں دیں گے آپ. نو تھینک یو بولیں گے نا آپ کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ تو بچے اس سے، ڈیبٹ کارڈ اگر کوئی مانگ لے آپ کا پورا اور اس کا نمبر بھی مانگے، آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے آپ اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں بھائی، نہیں دے سکتا میں. تو کہیں نہ کہیں آدمی کو تھوڑا کیا ہونا پڑتا ہے، کڑوا ہونا پڑتا ہے، کڑوا ہونا پڑتا ہے. تو کیوں نہ آپ شریعت کی وجہ سے کڑوے ہوں، دنیا کی وجہ سے نہیں. آپ اچھے انداز، آپ تھوڑے ٹیکٹکس چلاؤ، ذرا پڑھو کچھ کتابیں ایسی جس سے آپ اپنی جان بچا سکیں. نو تھینک یو والی کوئی کتاب آپ پڑھیے، اپنے آپ کو کیسے آدمی بچائے. لیکن آدمی شریعت کو نہیں توڑے. زنا کا راستہ بہت آسان ہو چکا ہے آج، اور میڈیا نے اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں.